السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ نوح علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال تک لوگ توحید پر رہے اور ان میں بت پرستی ابھی تک شروعات نہیں ہوئی تھی ان کے اندر، لیکن پھر دھیرے دھیرے جب دین مٹتا چلا گیا، علم مٹتا چلا گیا، اور شیطان نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کی تم تصویریں بنا لو، تو جو تصویریں تم بناؤ گے تو پھر وہ ان کو دیکھ کے تمہیں یاد آئے گا کہ یہ اچھے کام کرتے تھے، تو تم لوگ بھی اچھے کام کرو گے۔ تو لوگوں نے وہ تصویریں بنا لیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے کچھ اور وقت گزرا تو شیطان نے کہا کہ دیکھو تصویریں تو خراب ہو جائیں گی، تم ایسا کرو ان کے اسٹیچو بنا کے جگہ جگہ نصب کر دو، جہاں پہ وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ تم یہ اسٹیچو لگا دو، تو راہ چلتے ہوئے تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں یاد آئے گا کہ یہ لوگ اچھے کام کرتے تھے، تو تم لوگ بھی اچھے کام کرو گے۔ تو ان لوگوں نے یہی کیا، ان کی اسٹیچو بنائے، اور انہوں نے پھر اس وقت تک کہ بت تو بنے نہیں تھے، اسٹیچو بنے نہیں تھے، تو ان لوگوں کو بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ اسی شیطان نے ہی ان کو سکھایا۔ شیطان کیونکہ انسان بن کے آ سکتا ہے، تو انسان بن کے ان کے بیچ میں آیا اور ان کو سکھایا کہ کیسے یہ اسٹیچو بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں نے اسٹیچو بنایا، اور جہاں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، اپنی مجلسیں لگاتے تھے، لوگوں کو بیٹھ کر دین کی باتیں بتاتے تھے، تو وہاں انہوں نے ان اسٹیچوز کو رکھ دیا کہ اب یہ لوگ ان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ ان کو دیکھ کے نیکی کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ایک جنریشن اور گزری، پھر جب علم بالکل ہی ختم ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کو بہکایا کہ دیکھو تمہارے جو دادا پردادا تھے وہ انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی سے مانگتے تھے چیزیں۔ دھیرے دھیرے وہاں سے بت پرستی کی شروعات ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے پاس بھیجا، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو نوح علیہ السلام جب آیا، نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پر پوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ادریس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے دنیا میں نبی بن کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، اور انہوں نے پھر دین کا کام کرنا شروع کیا، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو تم جو یہ کر رہے ہو غلط ہے، مت کرو، اور اپنے پروردگار سے، اللہ سے معافی مانگ لو یہ جو تم نے کیا ہے اس کی۔ لیکن لوگوں نے بالکل بھی نہیں سنا۔ جیسے آج بھی آپ کسی کو اگر بتاؤ گے تو الٹا وہ لڑنے لگے گا، تو وہ لوگ بھی ان کو اور وہ کرنے لگے کہ حالانکہ پہلے ان کی بڑی عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت اچھے انسان تھے نوح علیہ السلام، اور لوگوں کی بڑی مدد کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، تو ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دین پھیلانا شروع کیا، اللہ کا میسج دینا شروع کیا، تو لوگوں نے ان کو پھر ان سے بائیکاٹ کر لیا، ان سے ملنا چھوڑ دیا، ان کی بات سننا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ تھوڑے بہت جو لوگ ان کے ساتھ ان کی بات جنہوں نے مانی، بہت غریب لوگ تھے، اور تو ان لوگوں نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، پھر جو بھی لوگ ہیں وہ اتنے غریب اور مسکین اور کمزور لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تو اور اچھا اگر تم جو ہے ان لوگوں کو ہٹا دو تو ہم تمہارے ساتھ آ جائیں گے، تمہاری بات سننے آ جائیں گے، اپنی مجلس سے ان لوگوں کو ہٹا دو، یہ کمزور، یہ غریب، یہ نوکر، یہ چیزیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر میں ایسا کروں گا تو پھر اللہ کی نظر میں مجرم ٹھہروں گا۔ تمہیں دین پر عمل کرنا ہے تو تم ویسے ہی کرو، کسی میں وہ مت کرو کہ یہ کمتر ہے، یہ اعلیٰ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ دین کی دعوت دیتے رہے، آخر کار یہ عالم ہو گیا کہ اب جب وہ دین کی بات بتاتے تھے تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں کہ ہمیں تمہاری بات سننی نہیں ہے، اور پھر انہیں مارنا پیٹنا بھی شروع کیا۔ جب نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال انہیں دین کی دعوت دیتے رہے۔ 900 سال بہت ہوتے ہیں، 1000 سال، اس وقت عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو تقریباً 950 سال نوح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے اب تو یہاں تک کر دیا کہ ہمیں تمہاری بات ہی نہیں سننی ہے، اب تم کچھ بھی کہتے رہو۔ اس وقت ان کے جو بت تھے وہ موسٹلی 4 تھے، جو ان لوگوں کے بہت بڑے بت تھے: ود، سوا، یعوث، یعوق۔
تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور اس کی بات سنو ہی نہیں، یہ جو بتا رہا ہے اس کو سنو ہی نہیں۔ تو جب 950 سال تک نوح علیہ السلام نے بہت محنت کری لیکن صرف تھوڑے ہی لوگ ان کے راستے پر آئے۔ پھر آخر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو اب تمہاری قوم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو آپ ختم کر دیجئے، اس پوری قوم کو ہی ختم کر دیجئے، کیونکہ اگر یہ لوگ زندہ رہیں گے تو تیرے جو اچھے بندے ہیں ان کو بھی یہ لوگ بہکاتے رہیں گے، اور پھر ان کے آگے جو اور بچے ہیں، نسلیں ہیں، وہ بھی پھر وہی کام کریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ سب لوگ ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ پیڑ لگاؤ، کیونکہ یہ ایک پہاڑی زمین پہ تھے، جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پہ پیڑ نہیں اگتے تھے۔ اچھا، یہ لوگ جو تھے، جو مشرک لوگ، گندے لوگ، تو اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جس چیز کا تم وعدہ کر رہے ہو نا کہ ہم نہیں مانیں گے تو تم عذاب آ جائے گا، تو اب تم لے ہی آؤ عذاب، جاؤ اب تم عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو عذاب لانا میرے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جب لانا چاہے گا لے آئے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر ہی لیا۔ اب تقریباً 100 سال تک نوح علیہ السلام نے پیڑ لگائے، پیڑ اگائے۔ جب پیڑ بڑے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب میں جیسے جیسے تمہیں بتاتا ہوں ویسے کشتی بنانا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کو سکھایا کہ کیسے کشتی بنائی جاتی ہے، بوٹ ہے نا، نوح علیہ السلام کی بوٹ، نوح کی آرک، وہ یہ تو سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی تھی بنانی شروع کری، اور وہی جو پیڑ تھے وہ کاٹ کے لائے، اور بہت ہی بڑی کشتی، اتنی بڑی کہ تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ وہ لمبی تھی، اور ایسے ہی اونچائی اس کی تھی۔ اس کی تین منزلوں کی وہ کشتی تھی، اور اوپر سے بند پوری، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اوپر سے بارش ہوگی، وہ پوری ایسی کشتی بنائی گئی کہ وہ بارش بھی نہ نقصان دے، اور نیچے جو پانی ہے سیلاب وہ بھی نہ نقصان دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے کشتی بنا لی، اب یہ لوگ اور مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہاں پہ کوئی دریا، کوئی ندی کچھ تھا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پہلے تو بے وقوف ہی تھا اور اب پاگل بھی ہو گیا، اور یہاں پہ یہ کشتی بنا رہا ہے، اس کی حالت دیکھو، اور بہت مذاق اڑانے لگے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم مذاق اڑاتے اڑا لو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو آخر وہ کشتی بن کے تیار ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بتائی کہ دیکھو جب تمہارے گھر میں جو تنور ہے، جس میں روٹی بنائی جاتی ہے نا، ایک تندور ہوتا ہے جس میں روٹی بنائی جاتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس میں سے پانی نکلنے لگے تو تم سب لوگوں کو، جو تمہارے مسلمان لوگ ہیں فیملی میں یا باہر جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں، ان کو لے کے سوار ہو جانا کشتی پہ، اور جتنے بھی قسم کے جانور ہیں وہ سب ایک ایک جوڑا لے کے اس پہ کشتی پہ چڑھا لینا۔ تو پھر نوح علیہ السلام انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک دن جب تنور میں سے پانی ابلنا شروع ہوا، نکلنا شروع ہوا، تو پھر انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا کہ اب چلو وقت آ گیا ہے، بارش شروع ہو گئی، ہلکا وہی باڑھ آنی شروع ہو گئی، سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، جتنے جانور تھے وہ سب کشتی کے پاس اکٹھا ہو گئے، اللہ کے حکم سے سب نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا، وہ بھی مشرکین میں سے تھے، وہ بھی نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ تو ان کو بھی نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تم کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آج کسی کو بھی اس پانی سے نجات نہیں ملے گی، تم نہیں بچ سکتے، تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی اور وہ مستقل منع کرتا جا رہا تھا لڑکا، اور آخر ایک بہت بڑی سی لہر آئی اور اس کو لے کے پانی میں ڈبا لے گئی۔ اب جب نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو، مطلب تمہاری فیملی کو بچا لوں گا۔
تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا میری فیملی کو بچا لیں گے، اور آپ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ میرا بیٹا تو اس میں ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وہ تمہارا اہل نہیں تھا، وہ تھا مشرک تھا، تو جو مشرک ہوتا ہے وہ مسلمان کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ان کے بیچ کا جو نسب ہوتا ہے نا، رشتہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر معافی مانگی کہ انہوں نے کیوں اس طرح سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے کام پہ کیوں اعتراض کیا۔ تو بہرحال انہوں نے توبہ استغفار کرا، اور وہ سارے لوگوں کو لے کے کشتی میں بند ہو گئے، اور کشتی چلنا شروع ہو گئی، اور سیلاب اپنی پورے آب و تاب سے بارش برستی رہی، سیلاب آتا رہا، ایسے ہی کئی مہینے گزر گئے، تقریباً 6 مہینے۔ تو اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا، تو وہ اڑ کے واپس آ گیا۔ اب یہ ہوا کہ تھوڑے دن بعد، کیونکہ اسے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، ابھی تک اتنا پانی تھا زمین پہ، پھر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد پھر کبوتر کو بھیجا، تو اس کے چونچ میں ایک زیتون کی وہ تھی، ڈال تھی، پتلی سی ڈالی تھی، اور لیکن وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑے دن بعد جب انہوں نے بھیجا، تو مطلب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پانی اب اترنا شروع ہو چکا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد بھیجا تو اس کے پیروں میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ اب ان کو اندازہ ہوا کہ ہاں اب پانی سوکھ چکا ہے، زمین خشک ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے پھر کشتی اس کے باہر سب لوگ نکلے، تو کشتی ایک جودی نام کے پہاڑ پہ ٹکی ہوئی تھی۔ وہاں سے سب لوگ باہر آئے، اور جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے ان کے علاوہ اب زمین پر کوئی بھی انسان نہیں تھا، پوری زمین خالی ہو چکی تھی، سب کچھ ختم تباہ ہو چکا تھا۔ تو پھر اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، مطلب سیکنڈ آدم، کیونکہ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھر آگے جنریشن شروع ہوئی، اور نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، ان کی اولاد سے پھر آگے نسلیں بڑھیں۔ تو بہرحال پھر نوح علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اور وہ لوگ رہنے لگے وہاں، تربیت کرنے لگے۔ اسی طرح اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے نوح علیہ السلام تقریباً 350 سال تک ہی زندہ رہے طوفان کے بعد، اور دین پر چلتے ہوئے پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت عبداً شکوراً بتائی، مطلب بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے، ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو اولاد تھی اس سے پھر آگے جو نسل بڑھی، تو اس میں سام جو تھے ان کی نسل جو تھی وہ سفید رنگت کی تھی۔ سام جو ہے وہ بہت زیادہ سفید رنگت کے تھے، تو ان میں سے جو مطلب کہا جاتا ہے، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولادیں۔ اسی طرح حام جو تھی ان کے اولاد کی اکثریت سیاہ فام ہیں، کیونکہ ان کا رنگ کم تھا۔ تو یہ جو جتنے بھی حبشی قبائل ہیں یہ حام کی اولاد میں سے، اور یافس جو ہیں ان کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی۔ تو ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ایک مشہور روایت ہے کہ آپ مکہ میں دفن ہوئے، لیکن یہ ساری چیزیں کہیں صحیح احادیث میں نہیں ملتی ہیں، تو بہرحال ان کا ہمارے عقیدے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہی اس میں سے ہم لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم لوگ اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے ڈٹے رہیں، لوگوں کے رویوں سے متاثر نہ ہوں، ہے نا۔ ہم لوگوں کو بھی دین پر چلنا ہے، لوگوں کے مذاق اڑانے سے، لوگوں کے برا بھلا کہنے سے یا روکنے ٹوکنے سے ہمیں اپنا دین نہیں چھوڑنا ہے، اور نہ ہی اس پر عمل کرنے سے ہمیں رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کسی قصے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔